الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد تاج رسول الله كاتبة محمد صادق الأقوال والقلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز محتشم سامعین گرامی، رب ذوالجلال کا بے حد فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ذکر پاک کی اس محفل میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم منتظمین کے اس انتظام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے اور اس محفل کی برکات اس گھر میں میسر فرمائے۔ بڑی خوش بختی کہ وہ لمحہ جو یار کی یاد میں گزر جائے۔ کسی نے خوب کہا تھا وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، ایسے ہر لحظہ و ساعت پہ لاکھوں سلام۔ کا محبوب زندگی وہی ہے جو آپ کی یاد میں گزر جائے، اور وقت وہی ہے جو آپ کے ذکر میں صرف ہو جائے، بقیہ زندگی میں کچھ بھی نہیں۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے جو ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ویسے تو اس کے کئی مفہوم ہیں اس آیہ مبارکہ کے لحاظ سے، لیکن بڑے مختصر ترین وقت میں آپ حضرات کے سامنے بات کو عرض کر کے بات کو سمیٹنا ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ یہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے کہ بندے کو رب کا ذکر کرنے کی توفیق میسر آ جائے۔ وہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پہلے توفیق رب بندے کو دیتا ہے تو بندہ رب کو یاد کرتا ہے۔ وہ آپ نے سنا ہے نا، وہی آتے ہیں وہی جن کو ہر بندہ نہیں آتا، جس کو رب چاہے جس کو محبوب چاہیں اسی کو یہ مقام عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ مقام جو حضور کے ذکر کا مقام ہے اس کی تو بات ہی جدا ہے۔ قرآن کریم میں رب فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کسی نے حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ جی تھوڑا ملے نا میرے ساتھ، بڑی سادہ سی بات ہے، نہ تو کوئی واعظانہ انداز آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں، میں کچھ بھی نہیں، اور میں آپ سے کہیں درجے ابتر انسان، لیکن حضور کی یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ بڑے اخلاص سے آپ نے ان باتوں کو سماعت کرنا ہے۔ پوچھا فرید الدین رب اس وقت
کیا کر رہا ہے؟ تو فرید الدین فرمانے لگے رب اس وقت فرید کر رہا ہے، رب اس وقت بولو نا یار فرید کر رہا ہے۔ تو اب ہر بات کی دلیل ہوتی ہے، اور اتنا بڑا دعویٰ کہ رب فرید کر رہا ہے، تو فرید الدین فرمانے لگے فرید نے یہ بات خود نہیں کی، فرید کا رب فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہا فرید کا رب فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ فرمایا جب فرید کہتا ہے اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو کیا رب اپنے فرید کو یاد نہیں کرتا ہوگا؟ فرمایا فرید اپنے رب کو یاد کر رہا ہے اور میرا رب اپنے فرید پہ کرم فرما۔ خوبصورت ترین انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی پیش کر رہے تھے، اور اس میں جو کلام پڑھ رہے تھے ویسے جس طرح وہ کلام سننا چاہیے اس طرح ہم نے سنا نہیں جی۔ اس کلام پہ تو زندگی ختم بھی ہو جائے تو پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ وہ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جن کی شان یہ ہے کہ انہوں نے حضور کی شان لکھی ہے، پڑھیے نا سبحان اللہ، کن کی شان لکھی ہے؟ اور اس قصیدے کا نام ہے قصیدہ بردہ شریف۔ قصیدہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کا ذکر کرنے والوں کو پہلا مقام یہ ملتا ہے، وہ محبوب کے ذکر کو بلند کرتے ہیں، رب ان کو شان عطا فرما دیتا ہے جی۔ پہلا یہ، باقی تو ساری باتیں کل قیامت میں کیا ملے گا وہ سب جدا ہے، دنیا میں رب اتنی نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے آپ شاعر تھے، اور زمانے کے ہر بادشاہ کی شان میں قصیدے لکھے، بڑے بڑے لوگوں کی شان لکھی، اور امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی شان میں نعت لکھتے، قصیدہ لکھتے، نظم لکھتے، اور وہ امام بصیری کو کچھ پیسے دے دیتے۔ وقت گزرتا گیا تو امام بصیری پہ بڑھاپا آ گیا، بوڑھے ہو گئے تو فالج کا حملہ ہو گیا، اب بیماری جب شدت اختیار کر گئی تو لکھنا بند کر دیا۔ تو آپ کو پتہ ہے نا دنیا کے تعلقات تو تبھی تک ہے نا جب تک آپ ٹھیک ہیں جی۔ اگر آپ کی دکان ٹھیک چل رہی ہے، فیکٹری ٹھیک چل رہی ہے، تو آپ کے دوست بھی کافی سارے ہیں، تو خدا نہ خواستہ فیکٹری بند ہو جائے جی تو دوست بھی ختم، چکر ہی کوئی نہیں، انہیں کوئی ٹائم ہی کوئی نہیں، انہیں فون ہی نہیں چکنا۔ یہ دنیا کا نظام ہے۔ امام بصیری فرماتے ہیں میں نے بھی بادشاہوں کے بڑے بڑے قصے لکھے، بڑی بڑی قصیدے ان کی شانوں میں لکھے، لیکن جب میں بیمار ہو گیا اور لکھنا بند کر دیا تو بادشاہوں نے دینا بھی بند کر دیا اور پوچھنا بھی چھوڑ دیا۔ تو امام بصیری فرماتے ہیں مجھے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ دنیا داروں کے بڑے قصیدے لکھ کے یہ حال ہوا ہے، تو کیوں نہ اس کا قصیدہ لکھا جائے جس کے قصیدے رب لکھتا ہے، جس کے قصیدے رب نے بیان کیے ہیں، جس کی شانیں رب نے بیان کی ہیں۔ تو امام بصیری کیا لکھتے ہیں؟ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، پڑھیے نا یہ تو آپ کو آتا، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس کلام کی شان یہ ہے کہ سمجھ نہ بھی آئے پر مزہ بڑا آتا ہے جی۔ یہاں بیٹھا شاید ہی کوئی شخص ہو کہ جس کو اس شعر کا مطلب پتا ہو کہ رب فرما کیا رہا ہے، لیکن کوئی بندہ ایسا نہیں جس کو یہ سن کے مزہ نہ آتا ہو۔ تو وجہ کیا ہے؟ جو حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اللہ اس میں لذت عطا فرما دیتا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے نا، وہ ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ کے تو دیکھیے، لم یاتی نذیر کفی نظرن، یہی پڑھ لو تو فارسی کسی کو بھی نہیں آتی، لیکن کلام دل میں اتر جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ لکھنے والے کا تعلق اس ذات سے قائم تھا، تو رب نے کلام میں لذت رکھ دی۔ تو امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ارادہ کیا کہ ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھے ہیں، تو اب شاہوں کے شاہ کا قصیدہ لکھتے ہیں۔ تو قصیدہ لکھا اور خواب آئی، رات کو سوئے تو خواب میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے جی۔ قربان نہ جائیں بصیری کی قسمت پہ، میں کہتا ہوں سوئے کیا اصل میں اٹھ گئے۔ سفنے دے وچ مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باہاں، تے ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں متا پھر وچھڑ نہ جاواں جی۔ یعنی ماہی خواب میں آ گیا، اور وہ خواب بھی کیسا جی؟ جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق ہمیں بھی نیند ایسی سلا جانا،
کہا کوئی ایسا دن آ جائے کہ میں بھی سوؤں اور خواب میں میرے محبوب تشریف لے آئیں. لیکن امام بوصیری کی قسمت تھی، ناز ہے ہمیں امام بوصیری کے پہ ناز ہے، ان کے عزم پہ ناز ہے، ان کی نعت پہ ناز ہے، ان کے رب تعالیٰ نے جو مقام دیا اس مقام پہ ناز ہے. امام بوصیری فرماتے ہیں محبوب خواب میں تشریف لائے اور فرمایا بوصیری بتاؤ نا کیا قصیدہ لکھا تھا تو نے میری شان میں. ہائے ہائے جی پڑھیے نا سبحان اللہ. اس بندے کی کیا شان ہو کہ جس نے سرکار کی نعت لکھی اور محبوب خود سننے کے لیے آ جائیں. بولو نا یار. یہاں پیر صاحب بیٹھے ہو نا، پیر صاحب، اور مرید سے بس اتنا ہی کہہ دیں نعت سنا دے تو مرید کا لوں کھڑا ہو جاتا ہے کہ میرے شیخ سامنے بیٹھے ہیں. اور نعت کس کی سنانی ہے؟ بولو نا یار. نعت ہے حضور کی، لیکن سامنے شیخ ہے تو دل کی حالت اور ہو جاتی ہے. لیکن اگر نعت والا خود فرما دے میری نعت سنا تو پھر حالت کیا ہوتی ہوگی؟ تو کوئی جا کے پوچھے نا بوصیری سے کہ جب محبوب نے فرمایا تھا بوصیری سناؤ کیا لکھا ہے، تو پھر بوصیری نے کیسے سنایا ہوگا؟ تو پہلے فخر الدین رازی سے نہ پوچھیں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو فخر الدین رازی کہتے ہیں میں نے لکھا تھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا حسنت جمیع خصالہ. فرماتے ہیں میں نے یہ لکھا. تو آگے شعر بنتا نہیں تھا، ردیف قافیہ نہیں ملتا تھا. اب شعری زبان سمجھنے والا جانتا ہے کہ ردیف کیا ہوتی ہے اور قافیہ کیا ہوتا ہے. اور پھر عربی زبان، جی اردو کا ردیف قافیہ تو پھر آسان ہے، عربی کا ردیف قافیہ اور پھر ملانا بھی وزن شعری کا خیال رکھتے ہوئے. تو فرماتے ہیں یہ 3 مصرے لکھ دیے تو مصرع پورا نہیں ہوتا، لیکن جن کی نعت لکھی تھی وہ خواب میں خود تشریف لے آئے. تو فخر الدین رازی کہتے ہیں کوئی میرے سے پوچھے نا کہ میرے دل کا حال کیا تھا، کیا حال تھا. تو فرماتے ہیں میں نے جب حضور نے مجھے فرمایا رازی سنا کیا لکھا ہے، تو میں نے کہا حضور لکھا ہے لیکن مکمل نہیں ہو سکا. جی آپ جاگ رہے ہیں؟ مکمل ہی ہے نا آپ. کہا لکھا ہے لیکن کا پڑھ تو صحیح لکھا کیا ہے. تو بوصیری کہتے ہیں رازی کہتے ہیں میں نے کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا حسنت جمیع خصالہ. رازی کہتے ہیں یہ کہہ کے میں خاموش ہو گیا تو میرے محبوب فرمانے لگے رازی پڑھنا صلو علیہ وآلہ. تو میں رازی پھر اس سے آگے پڑھ صلو علیہ. تو کوئی فخر الدین رازی سے پوچھے نعت کیا ہوتی ہے. امام بوصیری کہتے ہیں محبوب نے فرمایا سناؤ نا وہ کیا لکھا ہے. تو فرماتے ہیں جب میں نے حضور کو یہ اشعار سنائے تو میرے محبوب کو اتنے پسند آئے. آئے ہائے محبوب کو یار سوچو نا ایک لمحے کے لیے. ہمارا یہ یقین ہے کہ ہم محفل سجا کے بیٹھے ہیں تو خود نہیں سجائی سجوائی. بولو نا سجوائی. ہم خود نہیں آئے، ہمیں بلایا گیا ہے. تو جب ہم نے کیا ہی کچھ نہیں تو ہم کیوں سوچیں کہ قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی. جی جنہوں نے سجوائی ہے اور جنہوں نے بلوایا ہے قبول بھی وہی کرتے ہیں. تو پھر پکی بات ہے نا. تو امام بوصیری کہتے ہیں جب میں نے سنائی تو میرے محبوب بڑے ہی خوش ہوئے. جی ملے میرے ساتھ ملنا پڑنا ہے آپ کو. حضور بڑے تو اگر محبوب ہی خوش ہو جائیں پیچھے کیا بچتا ہے یار. پیچھے کوئی شعر رہ جاتی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر ہے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. یہ علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھیے اس شعر کا مطلب کیا ہے. امام احمد رضا پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں محشر کا دن ہوگا تو رب بڑے جلال میں ہوگا. جلال بدرجہ اتم ہوگا، بڑے جلال میں ہوگا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رب کا وہ جلال کم کیسے ہوگا؟ رب کا جلال کم کیسے ہوگا؟ تو اعلیٰ حضرت رب کا جلال کم ایسے ہوگا. فرماتے ہیں تم نے سنا نہیں کہ جب کوئی بندہ محبوب پہ درود پڑھتا ہے تو رب کا غضب کم ہو جاتا ہے. تو فرماتے ہیں محشر والے دن جب رب جلال میں ہوگا تو فرشتے کہیں گے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. کوئی نہیں سمجھے آپ؟ ہاں رضا کا مطلب ہے 10 رضا تو کی کہنا ہے. تو فرماتے ہیں جب قدسی مجھ سے کہیں گے نا ہاں رضا تو وہ رب جو محبوب پہ ایک بار درود پڑھنے سے راضی ہو جاتا ہے تو میں ایک دفعہ نہیں پڑھوں گا، میں کہوں گا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. پڑھیے نا سبحان. فرماتے ہیں جب مجھ سے کہیں گے قدسی کہ ہاں رضا تو پھر مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. تو اگر حضور ہی خوش ہو جائیں تو پھر پیچھے کوئی شے باقی. تو امام بوصیری فرماتے ہیں میرے محبوب خوش ہو گئے
اور خوش ہوئے تو مجھے ایک چادر بھی عطا فرما دی. پڑھیے نا سبحان اللہ. کیا عطا فرمائی؟ بولو چادر عطا فرمائی. چادر عطا فرمائی. تو چادر کو عربی میں بردہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ تو اس قصیدے کا نام ہے قصیدہ بردہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ قصیدہ ہے جس میں محبوب نے تحفہ عطا فرمایا تھا, جس میں محبوب نے چادر عطا فرمائی تھی. اور پھر صرف چادر نہیں دی, ساتھ ہاتھ پھیرا. وہ حدیث پاک ہے نا, ایک بندہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں رب کے بارگاہ میں قیامت والے دن پیش ہوگا, تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا اپنے نامہ اعمال کو پڑھ. تو ہوگا گناہگار, پرلے درجے کا گناہگار ہوگا. تو اس کو حیا آئے گی کہ یہ جو نامہ اعمال میرا ہے میں یہ رب کے سامنے کیسے پیش کروں گا. محبوب فرمائے جب رب اسے فرمائے گا نا پڑھ, تو وہ چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھنا شروع ہو جائے گا. بولیے نا یار, چھوٹے چھوٹے گناہ. وہ کہے گا چلو چھوٹے چھوٹے پڑھتے ہیں نا, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. محبوب فرمانا ہے جب وہ چپ ہوگا نا گناہ پڑھ کے, تو رب فرمائے گا یہ جتنے تو نے پڑھے ہیں نا, مزہ لینا جی, عشق میں ڈوب جائیں, چھوڑیں دائیں بائیں, چھوڑیں فکر ساری. رب فرمائے گا تو نے جتنے پڑھے ہیں نا یہ سارے ہی میں نے بخش دیے ہیں, یہ سارے ہی میں نے. حضور فرماتے ہیں وہ بندہ فوراً کہے گا یا اللہ ابھی تو میں نے بڑے بڑے پڑھے ہی نہیں ہیں. کوئی نہیں سمجھے. جس طرح وہ ونڈی کی چیز ہو نا, کوئی لینے جائے تو کہتے ہیں میرے پر آدھا بھی دے دیو. اس کا مطلب ہے مجھے مل گیا تو اس کا بھی مل ہی جائے گا. اس نے سوچا میں نے چھوٹے چھوٹے پڑھے ہیں تو بخشے گئے ہیں, تو یقیناً اگر بڑے بڑے پڑھتا تو وہ بھی, تو وہ فوراً کہے گا یا اللہ بھی میں نے بڑے بڑے تو پڑھے ہی نہیں ہیں. حضور فرماتے ہیں, صحابہ کہتے ہیں حضور اتنا خوش ہوئے کہ حضور کے دانت مبارک نظر آنا شروع ہو گئے, اتنا مسکرائے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو امام بصیری کو جب حضور نے چادر عطا فرمائی نا, تو امام بصیری کا عشق میں پھر ٹھاٹھے مارنے لگا. تو کہنے لگے حضور یہ بیماری بھی آ گئی جی, یعنی تحفہ تو مل گیا حضور, اگلا کام بھی ہے, بیمار ہو گیا ہوں. تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم طبیبوں کے طبیب بن کے آئے. کیا بن کے آئے؟ اب طبیبوں کے طبیب شاید آپ جملہ نہ سمجھ سکے ہوں. طبیبوں کے طبیب کا مطلب یہ ہے کہ جو شفا آپ نے محبوب کے ہاتھ میں رکھی ہے وہ کائنات میں کسی کو عطا ہی نہیں فرمائی. یار ٹوٹا ہوا بازو جڑنا مشکل کام ہے, کٹے ہوئے بازو کو میرے محبوب جوڑ دیتے ہیں. کٹے ہوئے, ٹوٹے ہوئے نہیں, ٹوٹا ہوا تو آج کا ہڈی جوڑ بھی کچھ مہینوں میں جوڑ ہی دیتا ہے, کٹ گیا بازو. اور وہ جب حضرت معوذ آئے نا تو کہا کہ یہ تسمہ لٹک رہا تھا پاؤں کے نیچے, اس کو بھی کھینچ دیے تاکہ جدا ہو جائے. اور محبوب آپ کے لیے جہاد میں گئے تھے, کلمہ آپ کا پڑا ہے اور آپ کے پیچھے گئے ہیں, اور یہ بازو آپ نے ہی عطا فرمانا دوبارہ. تو میرے محبوب نے لعاب دہن مبارک لگایا اور اللہ نے اس بازو کو دوبارہ سلامت فرما دیا. تو طبیبوں کے طبیب, ایک صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی آنکھ لے کے آگے اور آنکھ ہاتھ میں رکھی ہوئی. یار بولو نا, کہاں رکھی ہے؟ ہاتھ میں. آج آنکھ میں تنکا لگ جائے تو ڈاکٹر کہتا ہے ضائع ہو گئی ہے. ان آنکھ ہاتھ میں رکھ کے لے کے آئے اور کہا حضور یہ آنکھ نکل آئی ہے. میرے محبوب نے آنکھ دوبارہ جوڑ دی. جی, سب سے سینسٹیو عضو ہے آنکھ آدمی کے جسم کی, لیکن جب محبوب کے ہاتھ لگ جائیں تو رب بھی پھر تو فالج زدہ ہیں. امام بصیری یعنی فالج ہوا ایک طرف, پوری ایک سائیڈ کام نہیں کرتی, لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ یہ وہ محبوب ہیں, یہ وہ محبوب ہیں کہ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا, تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے. اعلیٰ حضرت حضور یہ میرے دل کی کیا حیثیت ہے, اتنا سا دل ہے. محبوب آپ تو چلتے پھرتے کا مطلب پتا کیا ہے کہ ایویں, یعنی یہ نہیں کہ کوئی آنا کوئی چلا کاٹیں گے پھر نہ چلتے پھرتے, یعنی حضور ایسے ہی اشارے سے ہی. امام بصری نے کہ حضور یہ بیماری آ گئی ہے. تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسم پہ ہاتھ پھیرا. بولو نا جی, جسم پہ, اس جسم پہ قربان نہ چلے جائیں جس پہ میرے محبوب نے ہاتھ پھیرا ہو, جس پہ. تو امام بصری فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو آنکھ کیا کھلی, دنیا ہی بدل چکی تھی جی. تو پھر امام بصری کہتے نہیں ہوں گے آنکھ نہ ہی کھلتی تو اچھا تھا جی. بولو نا یار, وہ جس طرح پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ جب ان کو یہ بات کہی گئی
کہ آپ نے سنتیں نہیں پڑھی جی، سنتیں. تو ایک کال ملتا ہے میر علی فرمانے لگے حضور میں نے آج کے بعد سنتیں پڑھنی کوئی نہیں ہیں جی. آپ پریشان ہو گئے تھوڑے سے. کہا میں نے سنتیں پتہ کیوں نہیں؟ کہنے لگے ساری زندگی پڑھی ہیں آپ نہیں آئے، آج پہلی دفعہ چھوڑی ہیں آپ نے، کرم فرما دی ہے. تو محبوب میں نہیں ان پڑھنیاں جی، کرم فرماتے رہنا آپ نے. یہ انداز تھا ہمارے بزرگوں کا، حضور سے محبت کا یہ کمال تھا. تو امام وسیل فرماتے میں اٹھا تو وہ ہاتھ جو کام کرنا چھوڑ گیا تھا، لیکن آج اس ہاتھ پہ کسی کا ہاتھ پھر چکا تھا. تو امام وسیل فرماتے جب میں اٹھا تو میری وہ طرف بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، بلکہ ٹھیک کیا ہو گئی تھی، دوسری طرف سے زیادہ بہتر ہو چکی تھی. اس میں تندرستی توانائی دوسری طرف سے زیادہ آ چکی تھی. اور اگلی بات جو سب سے بڑا کمال ہے، اور آج کی اس محفل اسی بات پہ ختم ہو جائے تو پھر بھی ساری وقت ہم اسی مزے میں گزار دیں کہ میرے محبوب کرم کتنا فرماتے ہیں. امام بصیری فرماتے ہیں مجھے یاد آیا کہ خواب میں تو حضور نے چادر بھی عطا فرمائی تھی. کیا عطا فرمائی تھی؟ میرے شیخ کامل فرماتے ہیں خواب میں کوئی بندہ آپ کو بہت بڑا تحفہ دے جائے تو صبح اٹھیں گے تو جی تحفہ، کسی بندے نے آپ کے پیسے دینے ہو تو خواب میں آ کے دے جائے تو آپ کھاتے سے نام کاٹ دیں گے جی. رات کو سوئے تھے، بڑی بھوک لگی تھی تو خواب میں کسی 5 اسٹار ریسٹورنٹ میں جا کے بوفے کر لیا تو صبح اٹھیں گے تو پیٹ بھرا ہوگا. مطلب لیکن محبوب کی شان یہ ہے، محبوب خواب میں بھی آئیں تو ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں جاگتے ہوئے تشریف لائیں. تو بصیری فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور نے چادر بھی عطا فرمائی تھی. فرماتے جب میری نظر پڑی تو چادر میرے سرانے پڑی ہوئی تھی. وہ چادر جو میرے محبوب نے مجھے عطا فرمائی تھی وہ میرے اسی سبب سے آپ کے اس قصیدے کو قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے. بولو نا کیا کہا جاتا ہے؟ قصیدہ بردہ شریف. یہ وہ قصیدہ ہے جس کو لکھنے پہ رب کے محبوب نے بردہ یعنی چادر عطا فرمائی تھی. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی شخص محبوب سے مخلص ہو جائے، حضور کی ذات سے مخلص ہو جائے، محبوب خالی، بولو خالی نہیں موڑتے. اور پھر شان تو یہ ہے، اعلیٰ حضرت کے اسی کلام پہ بات کو مکمل کریں گے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو سارے کام آ جاتے ہیں، بعض اوقات جس نے نہ بھی آنا ہو وہ بھی نک رکھنے کے لیے کام آ جاتا ہے کہ چلو یار کہے گا یہ میرے کام آیا تھا. فرماتے ہیں میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ حضور ادھر کام آئیں گے جدھر اور کسی نے بھی کام نہیں آنا. اور کام کیسے آئیں گے؟ پیش حق. بولو نا یار، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. پیش حق مجدہ یعنی خوشخبری، شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے. بولو نا یار آپ، بولو یار آپ. تو رب نے رونے نہیں دینا. رب کی یہ تمنا، رب کی کا یہ ہوگا کہ رب یہ چاہتا ہے کہ محبوب روئے نا. تو جب محبوب روئیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. ہم کو اب اس کی مثال پتہ ہے کیا ہے؟ کوئی بچہ ہو نا، بچہ اس کی لڑائی ہو جائے باہر جی، لڑائی ہو جائے تو اس کو مارنے آ جائیں کافی سارے لوگ، تو پھر اس کو پتا چلے میرے بھی دوست آ گئے ہیں تو وہ ہنسنا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں کہ انواری تو ہڈی آ گئی. آپ ملو نا یار آپ، آخری بات، آپ ہم کو اور وسعتیں دی ہیں رب نے دامن محبوب کو. وسعتوں کا مطلب ہے کہ بڑی وسعتیں دی ہیں رب نے دامن محبوب کو. جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں رب نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے. اللہ کریم اس محفل کو سلامت رکھے، اس گھر والوں کو سلامت رکھے، اور ہمارے انتہائی عزیز حاجی کبیر صاحب کے جنہوں نے مجھے یہ اس قابل سمجھا کہ میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا، اللہ حاجی صاحب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور ہمارے منتظم محفل اللہ ان کو بڑا اجر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.